میرا تعارف صرف یہ ہے کہ میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں جب یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں میں اپنا تعارف یہی کراتا ہوں کہ میری ایکچولی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. جتنا میں نے پڑھا میں نے زیادہ تر خود سیکھا. اسکولنگ کے بعد میں نے زیادہ تر خود سیکھا. اور جب ہم ڈیجیٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں اور جب ہم ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بہت جو ہے پریٹینشیس ہوتے ہیں. اس میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جو استعمال کرنے والا ہے, جو کانٹینٹ بنانے والا ہے, اس میں نہ رسپانسبلٹی ہے, نہ اس میں شعور ہے, نہ اس میں لٹریسی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی میڈیم ہو, اس میڈیم کی اپنی جو ہے ڈائنامکس ہوتی ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیم جو ہے, ڈیجیٹل ان ریالٹی اب صرف جو ہے موبائل میڈیم کا سوچیں. آپ جب بھی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل کی تو موبائل کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت 120 ملین سے زیادہ اسمارٹ فونز استعمال میں ہیں اور ہر مہینے 1 ملین اسمارٹ فونز کی کنورژن ہو رہی ہے. سو ڈیجیٹل جو انوائرمنٹ ہے, لینڈسکیپ ہے, وہ اب ریالٹی ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات ہو رہی ہے. میں جب بیٹھا ہوا تھا کاظم خان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ رائٹس جو ہیں یہ تو اسٹیٹ ڈیفائن کرتی ہے, سوسائٹی ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, جبکہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ انڈیویجول جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ پہچانتا ہے. میری بلیف یا میرا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ ینگسٹرز کے ساتھ ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. میں ملٹیپل یونیورسٹیز میں جاتا ہوں. 25 جولائی کو میں رحیم یار خان یونیورسٹی میں بھی جا رہا ہوں. 2 ہفتے پہلے میں سرگودا یونیورسٹی میں تھا. مجھے یہ بہت زیادہ مجھے یقین ہے کہ جو ہماری جنریشن زی ہے, جسے جنریشن زیڈ ہم کہتے ہیں, جو اس وقت یونیورسٹیز میں ہے, ان میں بہت کیپیبلٹی ہے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی. ہمیں ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ قدغن لگائیں اور ہم یہ سوچیں کہ جی کس قسم کا ان کے اوپر جو ہے کوڈ آف ایتھکس امپوز کیا جائے, کس قسم کے ان کے گرد جو ہے ریگولیشنز بنائی جائیں, میرے حساب سے اس میں ضرورت نہیں ہے. میں اگر یہاں پوچھوں کہ کتنوں کے فون کے آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے یا نہیں ہے, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ فرنٹ روز میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے کہ ٹک ٹاک ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر میں ان سے پوچھوں, اوپینین پوچھوں, تو زیادہ تر یہ لوگ کہیں گے کہ جی بہت ہی بیہودہ پلیٹ فارم ہے, بہت ہی بیہودہ کانٹینٹ ہوتا ہے اس پہ, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کے بڑے سمارٹ الگوریدمز ہیں. مجھے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, ٹک ٹاک میرے فون پہ ہے اور میرے پاس بیہودہ کانٹینٹ نہیں آتا, کیونکہ میں کبھی ڈھونڈا ہی نہیں میں نے. ٹھیک ہے نا, میرے پاس جو کانٹینٹ آتا ہے بہت اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے, بہت فنی کانٹینٹ ہوتا ہے, بہت ایکسپریسو کانٹینٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم یوٹیوب پہ, میں نے 2007 میں, کیونکہ میں اس وقت جنگ گروپ کا حصہ تھا, تو پہلا جو پارٹنر تھا پاکستان سے یوٹیوب کا وہ جنگ گروپ تھا, جیو تھا. اور اس وقت 25,000 ٹوٹل پارٹنرز تھے دنیا میں یوٹیوب کے. اب ہم جانتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے اس پہ بلینز کے حساب سے جو ہے ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں ڈیلی, انفیکٹ آرلی. اتنا بڑا وہ پلیٹ فارم ہے. لیکن یہ ہم زیادہ تر نہیں سوچتے کہ یہ ایکچولی جو ہے یہ سرچ انجن ہے, صرف ایک آرکائیو نہیں ہے, ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ایکچولی سرچ انجن ہے. میں جو چیز ڈھونڈنا چاہوں گا مجھے وہی ملے گی. میں جس چیز کو فالو کروں گا وہ مجھے وہی دکھائے گا. میں جو چیز جو میں انکلائنڈ ہوں گا وہ مجھے وہی دکھائے گا. پھر بات ہوئی کلک بیٹنگ کی. عباس صاحب نے کلک بیٹنگ کی بات کی کہ جو تھم نیل میں جو چیز ڈالی جاتی ہے جس کا کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کلک بیٹنگ اس کو جو کیوں کہتے ہیں. بیٹ جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے ہمیں کنڈی پہ ایک چیز ڈال کے تو ہم اس کو پانی میں پھینکتے ہیں تاکہ مچھلی پھنسے. تو کلک بیٹنگ وہی چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ, اس ویڈیو پہ کوئی کلک کرے. جو ہی آپ کلک کرتے ہیں اس پہ تو ایک آپ نے کلو چھوڑ دیا, اس کے بعد اسی قسم کا کانٹینٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا.
تو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا جو ایشو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ جب بہت زیادہ کوئرسو ہو جائے, اوپریسو ہو جائے, تو سٹیزنز جو ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے رائٹس. اور ہم دیکھتے آئے, حسن نثار صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی. میں حسن صاحب کے ایک سینٹنس کو میں بہت ریگولرلی ان کا بلاگ دیکھتا ہوں, وی لاگ ان کا دیکھتا ہوں. میں عمران کا وی لاگ بہت ریگولرلی دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہارڈلی آئی تھنک 5 منٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوسٹ کیے ہوئے, تو میں دیکھتا ہوں. لیٹ ہو جاؤں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے مس کیا. جو حسن نثار صاحب بات کرتے ہیں نا کہ ہمارا اصل مسئلہ معاشیات نہیں اخلاقیات ہے. اخلاقیات کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ کے بہت لیٹ ہو جاتا ہے. فنش اسکول سسٹم جو ہے وہ پہلے 7 سال بچے کو کچھ نہیں پڑھاتے, کوئی حساب نہیں پڑھاتے, کوئی چیز نہیں پڑھاتے. وہ بچے کو اخلاقیات پڑھاتے ہیں, وہ ان کو اکٹھا کھیلنے دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی جگہ دیتے ہیں, وہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں, وہ ایمپتھی کریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات کر سکیں اور دوسرے کی بات کو ہم سننے کو تیار نہیں ہیں. سوشل میڈیا جو ہے یہ ایکو چیمبر ہے. اس میں جو چیز آپ پھینکیں گے وہ گھوم کے واپس آئے گی آپ کے پاس, اور بہت سی دفعہ وہ ایمپلیفائی ہو کے آئے گی. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹویٹر جب ہم کہتے ہیں تو یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فلاکنگ سے آتا ہے کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو چہچہاتے ہیں. وہ چہچہانا جو ہے وہ ٹویٹنگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیمبرج انالیٹیکا کا نام شاید سب نے سنا ہوگا, اور یہ بھی سنا ہوگا کس طرح انہوں نے ٹرمپ کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے سینٹیمنٹ انالیسس کیا, پھر اس کی بیسس پہ انہوں نے ٹولز بنائے جس سے بیہیویئر انالیسس کیا, پھر بیہیویئر انالیسس کے بعد انہوں نے پورا نیریٹو بنانا شروع کیا. یہی نیریٹو انہوں نے یو کے میں بنایا. بیسکلی انہوں نے لوگوں کو کنونس کیا کہ اگر آپ یورپ سے نہیں نکلیں گے, ایگزٹ نہیں کریں گے, تو ٹرکس آ جائیں گے. یہ تھا اصل نیریٹو. اور مزے کی بات یہ ہے ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا دادا ٹرک ہی تھا, ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ چیز گھوم کے آتی ہے. تو کیونکہ بہت کم ٹائم تھا, مجھے کاظم نے جب کال کی کہ اس نے کہا کہ یہ ایک سیمینار اس میں آنے کی ضرورت ہے, یہ ڈبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور میں بلیو کرتا ہوں, مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تعریف کیا لکھواؤں. میں نے سوچنا شروع کیا, میں نے کہا ڈیجیٹل ایونجلسٹ, ٹھیک ہے نا. آپ بس یہ لکھا دیں, آپ ٹرینر اینڈ آئی ایم ڈیجیٹل ایونجلسٹ, دیٹ از اٹ, ٹھیک ہے نا. تو میں ڈیجیٹلی ایونجلائز اسی لیے کرتا آیا ہوں. اور کچھ میرے پاس ڈسٹنکشنز ہیں, کچھ لوگوں کو میں نے جو ہے ڈیجیٹل پاتھ وے ان کے لیے بنائی. آفتاب اقبال از دا ون آئی اون, مبشر لقمان از دا ون آئی ڈونٹ اون, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. سو میرا ایک اور چھوٹا سا ڈسٹنکشن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹویٹر پہ لے جانا, ٹک ٹاک پہ لے جانا, ٹھیک ہے نا. جو صحت کارڈ کیمپین تھا وہ میں نے انیشیٹ کیا, کوئی تیار نہیں تھا کہ ٹک ٹاک پہ گورنمنٹ کا کیمپین یہ وہ. آج جو ہے ٹک ٹاک پہ تقریباً ہر میجر پولیٹیکل پارٹی اپنا پریزنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو وی نو کہ یہ ایولیوشنری پروسیس ہے. میڈیمز ڈیولپ ہوتے ہیں, میڈیمز اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں, لوگ خود سیکھیں گے اور وہ خود جو ہے وہ اپنی حد مقرر کریں گے. ہمیں کوئی حدود مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو.